السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد ریاض احمد خان موٹیویشنل اسپیکر آپ کا دوست پھر ایک بہترین میسیج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ پچھلے ویڈیو کی طرح اس پر بھی پوری توجہ فرما کر اس کلپ سے بھی یقیناً آپ کچھ نہ کچھ مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ کیا کہتا ہے؟ وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا۔ اور کہا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ کی رحمت کی طلبگاری بہت اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کا بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں بندہ مخلوق کی خدمت میں جو لگ جاتا ہے اللہ اسے بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ عام دنوں کی خدمات کا معاملہ الگ، لیکن رمضان المبارکہ میں اگر کوئی بندہ مخلوق کی خدمت میں لگتے ہوئے اگر کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے تصور میں نہ آئے اتنا اسے عطا فرماتا ہے۔ جانتے ہو رمضان کے دنوں میں اگر کوئی بندہ تھوڑی سی بھی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو 10 گنا سے 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جا رہا ہے۔ اور ایسے عالم میں غریب غربا کی مدد کرنا زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، عطیات کے ذریعے، دوستو ہمارا دل سال بھر دنیا میں اتنا مبتلا رہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں بھی ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ہم سوچنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے، غریب غربا کی مدد کرنے کی وجہ سے، محتاجوں کی مدد کرنے کی وجہ سے خود ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ تر سفر میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ہماری ایک مشکل ہے، اسے ہمیں نجات دلائیے۔ کہا کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور ہم اپنے گاؤں میں جو اکلوتا ایک ہی دھوبی جو ہے اس دھوبی سے بہت پریشان ہیں۔ حضور ہمارے کپڑے لے جاتا ہے، یا تو کپڑے گما کر آتا ہے، کپڑے لے جاتا ہے یا تو بدل کر آتا ہے، پھر اخلاقی اعتبار سے بھی ہم اس سے بہت تنگ ہیں، ہم اس سے نجات چاہتے ہیں۔ ابھی بھی وہ دریا میں کپڑے دھونے کے لیے گیا ہے، جنگل گیا ہے، آپ دعا فرما دیں کہ وہ واپس نہ آئے، وہ وہیں ختم ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے گاؤں کے لوگوں کی شکایتیں سنی کہ حقیقت میں سارے گاؤں کے لوگ بہت پریشان تھے، اس کی بد اخلاقیاں جو گناتے جا رہے تھے اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا فرما دی، اے اللہ اس دھوبی سے جو لوگوں کے معاملے میں خیانت کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، بد اخلاقی سے گاؤں کے لوگ پریشان ہیں، مولا اسے ہلاک فرما دے۔ کس نے کہا؟ ایک نبی نے دعا فرما دی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ شام کے وقت میں اب لوگ سمجھ رہے تھے آج نہیں آئے گا، آج تو جنگل میں مر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، اب پلٹ کر نہیں آئے گا، سبھی کی یہی سوچ تھی۔ لیکن حسب معمول روز کی طرح دھوئے ہوئے کپڑوں کو پوٹلی بنا کر سر پہ رکھے وہ گنگناتے ہوئے ڈلتے ڈلتے آ رہا تھا۔ لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے، بولے یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے اس کی تو مرنے کی دعا اللہ کے نبی نے کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن پھر بھی واپس آ رہا ہے۔ لیکن جب واپس آیا تو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے دعا کی اور یہ تو زندہ چلا آیا۔ آپ نے اس دھوبی کو بلایا، توجہ دے کر سماعت فرمائی، اس دھوبی کو بلایا، بلا کر کہا میاں ادھر آؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ دن بھر کوئی معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا؟ بولے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام دعا کیے اور کہا کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا عیسیٰ اس کے کپڑوں کی پوٹلی کھول کر تو دیکھو۔ جب اس کی کپڑوں کی پوٹلی کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر سے ایک بہت ہی بھیانک کالا بڑا سانپ نکلا، مگر اس کے منہ کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی تھی جو اس کو بند کر دی تھی، اس کے منہ کو سل لگا دی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ سے کہا کہ کیا بات ہے، تو اس کو ڈسا کیوں نہیں؟ تجھے ڈسنے کے لیے تو بھیجا گیا تھا۔ کہا ہاں میں ڈسنے کے لیے ہی تو آیا تھا آپ کی دعا کے بعد، مگر معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ کھانا کھا رہا تھا دوپہر کے وقت میں تو کھانا کھاتے وقت ایک فقیر آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ اس نے ایک روٹی دے دی تو اس نے کہا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ پھر اس کی دعا سن کر اس دھوبی نے پھر ایک اور روٹی اللہ کے نام پہ دے دی تو اس نے کہا اللہ تیری ہر مشکل کو آسان کر دے۔ یہ دعا دے کر چلا گیا۔ اب جب میں اسے ڈسنے کے لیے اس کی پوٹلی میں آ کر بیٹھا تو جس فقیر کی دعا کی وجہ سے اس کے حصے میں جو معاملہ آیا وہ فرشتے دعا کے میرے منہ پہ سل لگا دیے، مجھے نہ ڈسنے دیے نہ مجھے کاٹنے دیے۔
علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی راہ میں دینے سے جب کتراتا ہے تو حادثات کا شکار ہوتا ہے، مشکلوں سے دوچار ہوتے رہتا ہے، لیکن کوئی بندہ اللہ کے نام پہ اپنی محنت کی حلال کمائی سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسی کا فائدہ ہوتا ہے، کبھی جانی فائدہ ہوتا ہے، کبھی مالی فائدہ ہوتا ہے، کبھی بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو کترائے گا وہ در در بھٹکتا جائے گا، پریشان ہوگا، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں دل بڑا رکھے گا، اللہ دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی صلہ عطا فرماتا ہے۔ کوشش کرے، رمضان کا مہینہ ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ آپ کی نیکیوں کو، ہر ایک کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، غریب و محتاجوں کی مدد کرتے ہوئے رب کو راضی کر لے، ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو آپ بہتر سمجھتے ہیں تو خود بھی سبسکرائب کریں گے اور لوگوں کو سبسکرائب کراتے ہوئے میری کلپس کو وائرل کرانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ ضرور اچھے میسج کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔